بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اون و محمد کی قربانی، کتاب خاک کربلا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واپس آئے۔ بی بی شہر بانو چادر کے دامن سے علی اصغر کو ہوا دے رہی تھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سے فرمایا، بہن زینب اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار دو، بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دو اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں میں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اے میرے پیارے بھائی حسین، اس نازک گھڑی اور شدید امتحان کے وقت جب کہ ہماری مظلومی اور بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیر علی کا لاڈلا اور سخی ماں کا بیٹا اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کر لے گا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا سید، ہمارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے اور خون کے بھی پیاسے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری بہن، نانے پاک کی یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، مگر اس مظلومی غریب الوطنی میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ دے دوں۔ ہمارے پاس تو اس وقت پانی کی بھی بوند نہیں ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دوں؟ بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے التجا کی، بھائی حسین، آج صدقہ کے لیے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت نہیں، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے اون اور محمد جو حاضر ہیں، دیکھو یہ دونوں ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، کتنے بے قرار ہیں، اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اماں جان، ہمیں ماموں جان سے میدان میں جانے کی اجازت لے دو۔ شہزادہ کونین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، بہن، کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں؟ میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب نے پھر دامن پھیلا دیا اور التجا کی، آقا، وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے، اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے دو ہی بچے ہیں، اگر 1000 بھی ہوتے تو آج نانے پاک کی شریعت کی لاج رکھنے کی خاطر قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہن کے سوال کو رد نہ کرو، وہ دیکھو دونوں شوق شہادت میں کتنے بیتاب ہیں۔ یا سید، اگر آپ باپ ہوتا تو سفارش کرتا، ماں ہوتی تو حمایت کرتی، اور بھائی ہوتا تو مدد کرتا، مگر نہ باپ ہے، نہ ماں، نہ بھائی اور نہ نانا، پھر کس کی سفارش لاؤں، کسی کی حمایت حاصل کروں اور کس کی مدد تلاش کروں؟ ماں فاطمہ کی پاک چادر کا صدقہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مظلوم کربلا نے ایک بار پھر اپنی بہن کو سمجھایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بچوں کو کہو کہ وہ خیمے میں جا کر آرام کریں، آج ماموں کے پاس موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی کو لوٹانا نہیں چاہتا۔ بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے اور پھر دستے سوال بڑھایا کہ بھائی حسین، سخی باپ کے بیٹے ہو، سخی ماں کے لخت جگر اور سخی نانے کے نواسے ہو، بہن کے کاسہ گدائی میں بھی خیرات ڈال دو۔ اگر آپ کون کیا ہے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ورنہ قیامت کے دن نانے مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گی، باپ علی کو کون سا منہ دکھاؤں گی اور ماں فاطمہ کے پاس کس طرح جاؤں گی؟ اور یا امام، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میرے بچے اگر 9-10 سال کے ہیں مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر حرف نہیں آنے دیں گے، اور میری کمائی اگر آج نیک کام کے لیے اور نیک مقصد کی خاطر لگتی ہے تو لگنے دو۔ اور پھر سیدہ نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا تو اونا محمد نے ماموں جان کے قدم چومے اور پھر التجا کی کہ ماموں جان، آپ ہماری کم سنی پر نہ جائیں، ہماری رگوں میں بھی تو شیر خدا کا خون ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور چھوٹی چھوٹی تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹ دیں گے اور یزیدی لشکر کو یہ بتا دیں گے
امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بچوں کی اس دلیرانہ گفتگو سے خوش ہو کر فرمایا، بہن زینب، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اور بچوں کو تیار کرو۔ سیدہ زینب نے بچوں کو پھر کہا کہ ماموں جان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرو کہ تمہاری قربانی قبول کر لی۔ دونوں بچے پھر ماموں جان کے قدموں میں گر گئے۔ ماں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا، اٹھو میرے لال، میرے ساتھ چلو۔ سیدہ پاک نے دونوں بچوں کو خیمے میں لے آئی، اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواری اور مٹی سے تیمم کرایا۔ بی بی شہر بانو نے پوچھا، زینب کیا کر رہی ہے؟ جواب دیا کہ بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں، یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور فرمایا، بیٹا جس سینے سے دودھ پیا ہے ایک بار اس سینے سے لگ جاؤ۔ اونو محمد ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے۔ ماں نے کلاوا بھر لیا، آنکھیں اشک بار تھیں اور زبان خاموش۔ فرشتے تڑپ اٹھے اور حوریں چلا پڑیں اور خدا نے فرمایا، جبریل، زینب کے حوصلے کو دیکھو، سیدہ کا صبر دیکھو اور ماں کے عزم کو دیکھو۔ اگر مجھے سیدوں کا امتحان مقصود نہ ہو تو قیامت تک زینب کا کلاوا نہ کھولوں۔ سیدہ نے فرمایا، بیٹو میں خوش قسمت ہوں کہ تم جیسے فرما بردار، غازی اور جانثار بیٹے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور یاد رکھو، اگر عمر بن سعد پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، کہنا کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ خبردار میرا نام زبان پر نہ آئے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو دبا نہ لگنے دینا، فاطمہ کی چادر کو داغدار نہ کرنا اور نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن کو رسوا نہ ہونے دینا۔ بیٹو، تمہاری اس اطاعت گزاری پر زمانہ فخر کرے گا، تمہاری اس جانثاری پر دنیا ناز کرے گی اور تمہاری اس قربانی پر مسلمان جھومیں گے۔ علی خوش ہوگا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کریں گے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدقے میں جائیں گی۔ مگر افسوس ہے کہ میں تمہیں میدان جنگ میں بھوکے اور پیاسے بھیج رہی ہوں، لیکن جاؤ اور نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے پیالے پیو۔ جس وقت بچوں نے ماں کے دروازے پر آخری بار سلام کے لیے سروں کو جھکایا تو اس وقت خدا ہی جانتا ہے کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اور پھر بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کیا، دنیا کی مائیں تو بچوں کو رخصت کرتے وقت دعائیں دیتی ہیں کہ زندہ جاؤ اور زندہ آؤ، مگر تمہاری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ زندہ جاؤ اور شہید ہو کر آؤ اور سر لے کے جاؤ اور سر کٹوا کے آؤ۔ پھر ان کو الوداع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان ہونے کے لیے رخصت کیا تھا، مگر وہ انجام سے بے خبر تھیں۔ لیکن وار سیدہ زینب، تیرے حوصلے پر قربان، تیرے صبر پر فدا، تیرے عزم پر نثار اور تیرے مضبوط دل پر صدقے کہ بچوں کی موت سامنے نظر آ رہی ہے، 20,000 تلواریں دیکھ رہی ہیں اور اپنے بیٹوں کے انجام کو بھی جانتی ہے کہ اب بچے زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی تیرے دل پر کوئی ملال نہیں آیا اور تو نے حوصلہ نہیں ہارا اور اپنے ہاتھوں سے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر 2 چھوٹی چھوٹی تلواریں فضائے کربلا میں چمکیں اور 2 چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائے۔ فرشتوں نے کہا مرحبا، حوریں بولی آفریں ہے اور روح فطرت جھوم اٹھی۔ عمر بن سعد دیکھتے ہی پکارا کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے ہو اور حسین کے بانجے ہو، مگر خدا معلوم مجھے تمہاری بھولی بالی صورتیں دیکھ کر رحم آ گیا۔ آؤ اب میری طرف آ جاؤ تو تمہیں پانی کے مشکیزے بھی مل سکتے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت بھی مل سکتی ہے۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے اونو محمد تڑپ اٹھے اور جواب دیا کہ او ظالم، جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی حضرت امام حسین کے بانجے ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں اور ہماری ماں تو فاطمہ کی کنیز ہے اور علی کی خادمہ۔ اور اے ملعون، جب تجھے نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا؟ اور ہم تیرے پانی کے مشکیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ، ہمارے کفن ہمارے سروں پر ہیں اور کفنیاں ہمارے گلوں میں، اور یہ ہمیں پانی کے مشکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف بلانے والے کمینے، باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جا، ہم تیری شفاعت کریں گے، تجھے جنت دیں گے اور آب کوثر کے جام پلائیں گے
اور پھر اون و محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی۔ اون نے دائیں طرف اور محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا۔ چھوٹی چھوٹی دو تلواریں لشکر یزید پر چمکیں اور ہلکے پھلکے نیزے ہوا میں لہرائے، اور 9-10 سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ جدھر کو منہ کرتے دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے، کسی کا سر نہیں اور کسی کے بازو، کسی کی لاش تڑپتی ہے اور کوئی بھاگ رہا ہے، اور ایسا کرتے بھی کیوں؟ نواسے رسول کے تھے اور بھانجے حسین کے، دودھ زینب کا تھا اور خون علی کا۔ عمر بن سعد نے جب اون و محمد کے اس انداز جنگ کو دیکھا تو پکار اٹھا، او ساتھیو، اگرچہ یہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اور اگر تم ان کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ یہ کیا بزدلی ہے کہ 3 دن کے بھوکوں اور پیاسوں کو ابھی تک تم ختم نہیں کر سکے؟ اس بدبخت کی ابھی تک یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے، اور دشمن نے تیغ کرتے ہوئے عمر بن سعد کے سر پر پہنچ گئے اور بولے کہ ہم اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزوں اور تلواروں کی بچھاڑ نے زخمی کر دیا۔ چھوٹے کے سینے میں تیر لگا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا، دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے ہی تڑپنے لگے۔ عمر بن سعد نے آواز دی، حسین، اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئیں اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور ادھر امام پاک نے اون و محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا، زینب، تیرے بچے قربان ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، خون میں تر بتر تھیں، سنہری زلفوں پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا اور چہروں پر مٹی جم چکی تھی۔ اپنی چادر سے مٹی جھاڑی، گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے خالق کائنات، یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی، یہ ہے میرا سہارا جو تیرے دین کی خاطر چھن گیا، یہ ہے میری دولت جو تیرے محبوب کی شریعت پر نچھاور کر دی۔ اے رب دو جہاں، یہ دیکھ کہ جن کو میں اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نعمت بھول جایا کرتی تھی، آج ان کی لاشیں میری جھولی میں ہیں، آج ان کے خون سے میری آغوش رنگین ہو گئی ہے اور آج ان کے لہو سے میرا دامن سرخ ہو گیا۔ اے پروردگار دو عالم، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی تیری راہ میں لٹا دی، میں نے اپنا چین تیرے دین کی آن پر قربان کر دیا، اور میں نے نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا۔ اب میری فریاد سن، میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فرما کر میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نانا مصطفیٰ کی گناہگار امت کو بخش دینا۔ اور پھر سیدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ گئی اور زاروں زار رونے لگیں اور کہا، اے میرے بیٹو، تم میرے دل کا چین تھے، میرے سینے کا قرار تھے اور میری آنکھوں کا نور تھے۔ اون و محمد خوش قسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہو، دین کی خاطر جان دے گئے ہو اور حق کے لیے شہادت پا گئے ہو، اور میں خوش نصیب ہوں کہ تم نے مجھے دونوں جہانوں میں سرخ رو کر دیا۔ مگر یہ افسوس بھی ہے کہ مدینہ پاک کے مقدس گلیوں میں کھیلنے والوں، نانے پاک کے روضہ اطہر کی سنہری جالی کو چومنے والوں اور باغ مدینہ کی پرکیف بہاروں میں بلبلوں کی طرح چہکنے والوں، آج میں تمہیں بے گور و کفن کوفہ کے ریگستان کے حوالے کر رہی ہوں۔ اٹھو میرے بچوں، ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ، اٹھو میرے لال، ماں کا سینہ ٹھنڈا کرو، اٹھو میرے بیٹو، ماں کے دل کی آگ بجھاؤ، اٹھو میرے فرزندو، اپنی ماں سے کوئی بات کرو، آنکھیں کھولو اور دیکھو، میں تمہاری ماں زینب تمہیں بلا رہی ہوں، تم بولتے کیوں نہیں؟ اور پھر امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا۔ نہ غسل تھا اور نہ کفن، نہ کوئی چارپائی تھی اور نہ کوئی ساتھ جانے والا، اور ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد کے نواسہ محمد نے اٹھا لیا اور انہیں خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کے لیے چلے گئے۔ خیموں میں ایک کوہرام مچ گیا، تمام کی چیخیں نکل گئیں۔ سیدہ نے عرض کی، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک بار پھر اپنے جگر گوشوں کی صورت دیکھ لوں۔ منہ سے خون آلود کپڑے ہٹائے اور لاشوں سے لپٹ گئیں، زلفوں کو چوما، لہو کے قطرے اپنی چادر پر ملے اور ایک پرسوز آہ بھری اور کہا، میرے اون و محمد،
ماں کو اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی آغوش کو بے اولاد کر کے کہاں چلے ہو؟ میں کس کو آواز دوں گی؟ کہاں جاؤں؟ اور تمہارا نام لے لے کر کس کو آواز دوں گی؟ میری زندگی اب روتے گزرے گی، تمہارا نام لے کر آنسو بہاؤں گی۔ سیدہ زینب کے ساتھ تمام بیویاں رو رہی تھیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ امام علی مقام نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کرو۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے بیٹے علی کی شجاعت دکھا گئے، فاطمہ کی آن بچا گئے، نانے کی شان بڑھا گئے اور تمہارے دودھ کی لاج رکھ گئے۔ اس بہادری سے لڑے کہ تو اپنے دشمن بھی اش اش کر رہے تھے۔ چھوڑو اور اپنے بچوں کو رخصت کرو۔ وہ دیکھو نانا جان حوض کوثر کا پیالہ لیے کھڑے ہیں، وہ دیکھو شیر خدا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ دیکھو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے کھڑی ہیں۔ سیدہ زینب نے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ اونو محمد جاؤ، نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، باپ شیر خدا کو اور ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرا سلام کہنا۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف منہ موڑا اور کہا کر کے منہ پھر عمر بن سعد لے لے بی بی زینب نے اور اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کون کیا ہے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔